أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم اور پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم کے عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان سے آگے تھی تورات کی. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عطا کی تھی اس کو انجیل. عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا فرمائی تھی. فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور روشنی تھی. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان سے آگے تھی تورات. انجیل سے پہلے نازل ہوئی تھی، تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، انجیل والے، انجیل کو ماننے والے، ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، اس میں جو احکامات اللہ نے انجیل میں نازل کیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، بس یہی لوگ ہیں فاسق و فاجر، نافرمان. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اتاری ہم نے تیری طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، قرآن پاک، ساتھ حق کے، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے تھی کتابیں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن پاک نگہبان ہے ان کتابوں پر، پہلی کتابوں پر. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ فیصلہ کریں درمیان ان کے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز کے بارے میں جو آ گیا بوجہ اس کے جو آ گیا تیرے پاس حق. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دی تم میں سے شریعت، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے شریعت اور ایک راستہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آج اپریل کی 9 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں ہم نے چھٹے پارے میں
سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 46، 47 اور 48ویں آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اور ان آیات میں بھی حسب سابق اللہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ آسمانی کتابیں ہم نے اس لیے بھیجی تھیں کہ لوگ ان کے مطابق اپنے فیصلے کریں، لیکن یہودیوں نے بھی اپنی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا اور مرضی کے فیصلے کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ برابری کے فیصلے کرنے کا حکم تھا، انہوں نے بڑے چھوٹے کی تمیز کر کے قانون بدل دیا۔ زانی کی سزا تھی سنسار کرنا، اس کو بدل ڈالا، مرضی کے فیصلے کرنے لگے تھے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، ظالم ہے۔ چنانچہ شریعت موسوی کے بعد پھر ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دیا، انہی کے طریقے پر۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں کے نبی تھے، کن کے نبی تھے؟ یہودیوں کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سورہ صف میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیوں میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراہ، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرنے والا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر کی بشارت دینے آیا جن کا اسم مبارک ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی کتابوں میں بھی حضور کے بارے میں یہ پیشگوئیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کتابوں میں، سکھوں کی کتابوں میں اور عیسائیوں کی کتابوں میں، ساری کتابوں میں حضور کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا تھا، جیسے حضور کے نام کی جگہ آج کل بائبل میں فارقلیت ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک بتا رہا تھا کہ محمد کا لفظ بھی موجود ہے بائبل میں، اب بھی موجود ہے۔ انہیں 2-3 حوالے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو، اور اس لیے بھیجا کہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تورات کی وہ تصدیق کرے، یعنی تورات کی صحیح باتوں کو صحیح بتائیں، اور جو انہوں نے بدل ڈالی تھی ان کو اس کو بتائیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، بعد میں یہ داخل شدہ باتیں ہیں۔ اور فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تھی۔ انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت، یعنی اس میں کچھ بشارتیں تھیں، مکمل شریعت نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک انجیل نازل کی تھی یا 4؟ ایک انجیل، لیکن آج کل عیسائیوں کے پاس 4 انجیلیں ہیں۔ کتنی انجیلیں ہیں؟ کون کون سی؟ لوکا، مرکس، یوحنا اور متی کی انجیل، اور لوکا کی انجیل، لوکا، یوحنا، مرکس اور نہیں، برناباس کو تو وہ نہیں مانتے۔ 4 انجیلیں ہیں، اور یہ چاروں نام دراصل ان کے شاگردوں کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد۔ لوکا ان کا شاگرد ہے، یوحنا ان کا شاگرد ہے۔ اپنی اپنی انجیلیں انہوں نے اپنے لفظوں میں جمع کی،
قرآن کی طرح نہیں ہے وہ کتابیں جس طرح ہم یہ ہو بہو الفاظ وہی پڑھ رہے ہیں جو آسمان سے اترے. انجیل میں یہ بات کوئی نہیں. جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس کو مسخ کر دیا گیا, اس کی جگہ 4 انجیلیں بنا دی گئی. اللہ فرماتے ہیں تاہم تورات کی طرح انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا. اصل میں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, یعنی ان کے اندر نور تھا لیکن ہدایت کا نور تھا, روشنی تھی, ایمان کی دعوت دیتی تھی, عقائد کی بات تھی, اس میں سیدھا راستہ تھا, احکامات تھے, بشارتیں تھیں. اور فرمایا انجیل پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. پہلے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. پھر انجیل کے بارے میں بتایا کہ انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی تھی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا کام اور کتاب کا کام ایک ہی ہوتا ہے. جو کام کتاب کا ہے وہی کام نبی کا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نبی کا درجہ استاد کا ہوتا ہے اور کتاب کا درجہ نصاب کا ہوتا ہے. نصاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے یہ لکھا ہوا قرآن اللہ کا کلام اور اس کا پریکٹیکل اللہ کے رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ام المومنین نے ایک بڑی جامع بات فرمائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے فرمایا حضور کا اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو, قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ساری زندگی قرآن ہی کا عکس تھا. قرآن کے مطابق آپ کی ساری زندگی تھی. قرآن پڑھ لو, حضور کی سیرت, حضور کی اخلاق, کردار کی تمہیں سمجھ آ جائے گی. قرآن اگر تھیوری ہے تو محمد اس کا پریکٹیکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات کی تصدیق کے لیے, انجیل کو نازل کیا تورات کی تصدیق کے لیے. اور تورات میں ہدایت اور روشنی, انجیل میں بھی ہدایت اور روشنی تھی اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت, لائحہ عمل تھا کہ اس پر چل کر کامیاب ہو جائیں. لیکن جس طرح تورات والوں نے تورات کو پسے پش ڈال دیا, اس کو بدل ڈالا, یہی اشر انجیل والوں نے کیا. انجیل کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا. انجیل والے آج کل عیسائی کہلاتے ہیں. عیسائیوں نے بھی انجیل کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا, آنے والے نبی کی پیشگوئیاں بدل ڈالیں, چھپا لیں, احکامات کو بدل دیا. لیکن انجیل والوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ انجیل کے مطابق اپنے فیصلے کرتے, لیکن ایسا نہیں کیا. انہوں نے انجیل کو مسخ کر دیا اور جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے, اس کو نہ مانے, تو وہ فاسق ہوتا ہے, باغی ہوتا ہے, نافرمان. تو جس طرح یہودی باغی بنے, اللہ کے نافرمان بنے, اسی طرح عیسائی بھی اللہ کے نافرمان اور باغی قرار پائے. اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات بھی بدل چکی تھی, انجیل بھی بدل چکی تھی, لہذا اب ہم نے ان دونوں کی تصدیق اور تائید کے لیے قرآن کو بھیج دیا, جو ہے ہم نے اپنے آخری نبی پر اتارا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا اب ہم نے آپ پر قرآن نازل کر دیا ہے, آخری کتاب قرآن حق کے ساتھ آپ پر اتاری, جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, تورات کی بھی, انجیل کی بھی اور دیگر کتابوں کی بھی, کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کی بنیادی باتیں ایک ہی ہیں. تمام آسمانی کتابوں کی بنیادی باتیں ایک ہی ہیں, اصول نہیں بدلے. ہاں فروع میں کچھ تھوڑا بہت فرق رہا, اختلاف احکامات میں, لیکن بنیادی باتیں جیسے توحید میں سب کتابیں ایک ہیں. ساری کتابیں شرک سے منع کرتی ہیں, ہر کتاب نے قیامت کے بارے میں آگاہ کیا. فرما برداروں کے لیے جنت کا وعدہ, نافرمانوں کے لیے جہنم کی وعیدیں سنائیں. اللہ فرماتے ہیں پہلی کتابیں تو ظالموں نے بدل ڈالی, لیکن اب ہم نے قرآن پہلی کتابوں سے قدر مختلف نازل کیا, کہ ہم نے قرآن کو پہلی کتابوں پر نگہبان بنا دیا.
کیا بنا دیا؟ نگہبان. مطلب ہے کہ پہلی کتابوں کی صحیح باتیں قرآن بتاتا ہے، جو اس میں رد و بدل ہوا، غلط چیزیں شامل ہوئی، ان کے بارے میں بھی قرآن آگاہ کرتا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے بتاتا ہے. اس لیے قرآن کی ابتدا بھی صرف بیان فرمائی مہیمن، نگران، محافظ، پہرے دار. قرآن پہرے دار ہے. کیوں؟ کہ اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ اور قیامت تک قرآن یہ بتاتا رہے گا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا کا حصہ بنایا، جو کہ اپنی طرف سے بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. کیسا نگہبان ہے قرآن. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بات کھول کر بتا دی، حقیقت سے آگاہ کر دیا. بلکہ یہودی تو اس چکر میں پڑے رہے، عیسائی بھی اس چکر میں پڑے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا سولی پر چڑھ گئے ہیں یا کیا ہوا، معاملہ ان پر مشتبہ رہا. قرآن نے آ کر بتایا کہ ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی دیا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. آسمان پر اٹھا لیا. اس لیے قرآن نگہبان ہے. فرمایا اے میرے پیغمبر آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں. کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق. اور فیصلہ کرنے میں کافروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس حق آ چکا ہے. حق پاس ہو پھر آدمی کسی کی رائے کا خیال کرے، کسی کی خواہش کو مانے، تو یہ تو عین گمراہی ہے جو آپ سے بعید ہے. لہذا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ کچھ اہل کتاب نے آ کر حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا آپ کی قوم کے کچھ لوگوں سے جھگڑا ہے، اگر اس کا فیصلہ آپ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اگر آپ اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی خواہشات کو نہیں ماننا، آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. چاہے اس طرح کی وہ باتیں کریں، کوئی گمراہ رہتا ہے تو بے شک رہے. لالچ میں آ کر ان کی ہدایت کے لالچ میں آپ نے غلط فیصلہ نہیں کرنا. جو اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور اس آیت کا تعلق اس واقعے سے بھی ہے جو وہ چاہتے تھے کہ یہودی عورت اور مرد جنہوں نے زنا کیا تھا ان کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کرے، کوئی ہلکی صلاح تجویز کرے. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو اللہ نے نازل کیا. چنانچہ آپ نے سنسار کرنے کا فیصلہ کیا اور سنسار کروا دیا گیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو بیان فرمائی ہے ان آیتوں میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اور میں کہ ہر امت کے لیے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک شریعت ہے جس میں تھوڑا بہت فروع مسائل میں فرق ہوتا ہے، حالات و واقعات کے مطابق نسخ ہوتا ہے. پہلی کتابیں اللہ منسوخ کر دیتے ہیں، نئی شریعت لے آتے ہیں، نئے احکامات لے آتے ہیں. تو لہذا اب اللہ پاک نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر کے قرآن کو ہمیشہ کے لیے لاگو کر دیا ہے. اللہ نے شریعت بنا دی اور ایک واضح راستہ بنا دیا. واضح راستہ، دو لفظ شاید اس لیے بیان فرمائے کہ واضح راستہ بنیادی عقائد کا سب کا ایک ہی رہا، اور شریعت میں فرق رہا. کس میں فرق رہا؟ شریعت کہتے ہیں دین کے تفصیلی احکامات کو. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ تفصیلی احکامات کو. جیسے لیے روزے رمضان میں فرض ہیں. پہلی امت میں ایام بیض کے روزے ہوتے تھے، 3 دن، 13، 14، 15 ہر چاند کی. تو شریعت میں تو فرق ہے، احکامات میں تو فرق ہوتا ہے. تو اللہ اپنی حکمت کے تحت، یعنی شریعت کے اندر جو فروعی مسائل ہیں ان کو بدلتے رہتے ہیں، حکمت کے تحت پہلوں کو منسوخ کرتے ہیں. لیکن جو واضح راستہ ہے، منہاج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سب کا ایک ہی تھا. وہ سب کا ایک ہی تھا. ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان پہلے پیغمبروں کے نقش قدم پر،
انہی کے طریقے پر بے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ یہ جو قفینہ ہے نا، یہ اس کا صلہ بے آتا ہے، اردو میں اس کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں بنتا، اس لیے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے نہیں، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ان کے نقش قدم پر بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا، مصدقا حال ہے عیسیٰ ابن مریم سے، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ من التوراۃ، اس کی جو ان سے پہلے تھی تورات کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی، اس کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ من بیانیہ ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عطا کی تھی اس کو انجیل، کس کو انجیل عطا کی تھی؟ عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل دی تھی۔ یہ ایک آسمانی کتاب ہے جس کا لفظی معنی بعد نے بشارت بتایا ہے، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، ساری آسمانی کتابوں میں ہدایت اور روشنی تھی، ساری کتابوں کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، قرآن میں بھی نور ہے، لیکن پہلے نور انہوں نے اندھیرے میں بدل ڈالے تھے، اب قرآن ایسا نور ہے جیسے سورج، اب قیامت تک یہ چمکتا رہے گا، اب اس کو اندھیرے میں نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور وہ انجیل تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے آگے تھی تورات کی، یعنی انجیل جو تھی وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، پہلے کہا عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے، اور اب کہا انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی بنا کر بھیجی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی انجیل جو ہے وہ ہدایت اور ہے، اور اس میں نصیحت ہے، کن کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، لیکن چونکہ وہ ڈرنے والے نہیں تھے لہذا انہوں نے اپنی کتاب کو مسخ کر دیا تھا، اس کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا تھا، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، پہلے پارے میں آتا ہے، ایک فریق نے کتاب کو اپنی پیچھوں کے پیچھے پھینک دیا تھا، جیسے آج کل مسلمانوں نے پھینک دیا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، انجیل والے آج کل تو کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی کہلاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فی، ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے اس میں، یعنی جو احکامات اللہ نے انجیل میں اتارے ہیں اس کے مطابق انہیں فیصلے کرنے چاہیے، اور من جملہ ان فیصلوں میں یہ بھی تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اس لیے صحیح معنوں میں اگر کوئی انجیل کو مانتا ہے تو حضور پر ایمان لانے کا پابند ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں تورات کو مانتا ہے تو آخری نبی پر ایمان لانے پر وہ پابند ہے، لیکن نہ وہ تورات کو مانتے ہیں نہ انجیل کو، اس لیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ ہیں فاسق، نافرمان، اللہ کی حدیں توڑنے والے، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اللہ کی حدوں سے نکل جانا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتاری ہے ہم نے تیری طرف کتاب ساتھ حق کے، یعنی جیسے ہم نے موسیٰ پر تورات اتاری تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری تھی، اے میرے آخری نبی اب ہم نے آپ پر کتاب اتار دی قرآن پاک، بالحق کے ساتھ حق کے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب،
جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے آگے تھی کتابیں. الکتاب سے مراد پہلی تمام کتابیں ہیں. یوں کہہ لے الف لام استغراق کا ہے. پہلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا قرآن کو. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور نگہبان بنایا اوپر ان کے. پہلی کتابوں پر قرآن کو نگران بنا دیا, نگہبان بنا دیا. اب کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اس کتاب میں, خود بھی محفوظ اور پہلی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرنے میں ان کا محافظ و پہرے دار ہے قرآن. ان کی صحیح باتوں کو صحیح بتاتا ہے, غلط کو غلط بتاتا ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ پاسا فیصلہ کریں درمیان ان کے. بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا, یعنی قرآن کے مطابق فیصلے کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی, جیسے آپ نے پہلے بھی نہیں کی, آئندہ بھی نہ کرنا. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ بوجہ اس کے جو آ گیا تیرے پاس حق. یہ آن جو ہے سببیہ بھی ہوتا ہے, بوجہ, ہاں بوجہ, بوجہ اس کے جو آ گیا تیرے پاس حق. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا ہے تم میں سے شرعتاً ایک شریعت. شرعہ اور منہاج کا ویسے ایک ہی معنی ہے راستہ, لیکن شرعہ سے مراد شریعت, منہاج سے مراد واضح راستہ. ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بنا دی اور واضح راستہ. تو ہمارے لیے قرآن کو راستہ بنایا اور جس کی تشریح اللہ کے رسول نے کر دی اپنے اعمال سے, اپنے اقوال سے دیا. تو اس لیے دو لفظ لانا بھی بڑا خوبصورت ہے کہ شریعت میں تفصیلی احکامات آ گئے اور منہاج میں بنیادی عقائد آ گئے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. اے اللہ بیماروں کو شفا دے, بے ہدایتوں کو ہدایت دے, اسلام کا بول بالا فرما, ہر فتنے اور شر سے بچا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.